بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا عظیم احسان، آج رمضان المبارک کی 25ویں شب ہے اور شب قدر کی تلاش میں آج رات بھر عبادت ہونی ہے. آج کی 25ویں تراویح میں ہم نے سورہ جن، اس کے بعد سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، پھر سورہ قیامہ، پھر سورۃ الانسان، اس کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، اور سورہ مرسلات، یہ ہم نے سننے سنانے کا شرف حاصل کیا. اور سورہ قیامہ کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ. کہ اے انسان، کیا تو ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، منی کا قطرہ نہیں تھا؟ سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کائنات میں انسان بہت ترقی کر گیا ہے. چاند پر پہنچنے کی بات کرتا ہے، زمین سے مختلف قسم کے معدنیات، الگ الگ دھاتیں نکالتا ہے، تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کیا کوئی ایسا ہے، کتنا ماہر سائنٹسٹ ہو، ماہر ہو وہ علم سائنس کا اور دیگر اور علوم کا، چاہے وہ علم کیمیا کا ہو یا علم حیاتیات کا ہو یا علم نباتات کا ہو، کوئی ایسا ہے جو ایک مچھر کو پیدا کر دے یا ایک انسان کو پیدا کر دے یا مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے؟ کوئی نہیں. کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا سے بڑا ریسرچ سینٹر، کوئی بڑا سے بڑا ہاسپٹل، کوئی بڑا سے بڑا میڈیکل انسٹیٹیوٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم مرے ہوئے شخص کو کچھ لمحے کے لیے زندہ کر دیں گے تاکہ وہ بتا دے کہ اسے کس نے مارا ہے نا؟ مقتول ہے، اس کو کسی نے قتل کیا ہے، معلوم کرنا ہے. لیکن اللہ چاہے تو مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص کو مار دی جاتا ہے تو وہ نبی موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کو کون مارا ہے، قاتل کا پتہ لگانا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا. طویل گفتگو ہے، وہ گائے کیسی ہو، کس طرح ہو، رنگ کیسا ہو، کیا ہو، تو بڑی طویل بات ہے. لیکن اللہ پاک چاہے تو زندہ کر سکتا ہے. سورہ یاسین میں بھی ذکر آتا ہے فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. وہ دو تھے اور ان میں سے تیسرا جو ہے اس کو ہم نے بڑی عزت دی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری تھے اور وہ دیہات میں کسی علاقے میں جب دین کی تبلیغ کے لیے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ تو کہا
ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے نبی ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو کہا تم کیا کرتے؟ تو کہا ہم بھی کر دیں گے۔ تو ایک سڑی ہوئی لاش کئی دنوں کی پڑی ہوئی تھی، تو وہ اس کو لایا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ سڑی ہوئی لاش اٹھ گئی۔ سورہ یاسین کی تفسیر میں آتا ہے ان آیات کی کہ جب وہ مرا ہوا شخص جب اٹھتا ہے اور جب نظر دوڑاتا ہے اس دربار میں، تو کہتا ہے کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جلو گے، سوائے تم میں سے ایک کے۔ تو کہا ہم میں سے کون ایک ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کا پہلا ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے قربت حاصل کر لی تھی، تو فرمایا یہ شخص بھی اہل ایمان ہے۔ غرض کہ بہت لوگ ایمان لائے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ چاہے تو پھر کوئی مرا ہوا شخص زندہ ہو سکتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی کسی طریقے سے پیدا کر دے کسی چیز کو کہیں رکھ کر۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے اے انسان تیری حیثیت کیا ہے، تیری وقعت کیا ہے؟ ہم نے تجھے ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، اور مرد اور عورت بنائے اللہ نے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر سب کو پیدا فرمایا۔ تو انسان اپنی خود کی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ پاک نے ایک منی کے قطرے سے ہم کو ایک خون کی پھٹکی بنائی، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر ہڈی بنائی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر چمڑی لگائی، اور اتنی خوبصورت تخلیق اللہ نے فرمائی کہ جو چہرے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، جو آدمی اتنا خوب رو اور خوبصورت حسین نظر آتا ہے، یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کی دی ہوئی تخلیق ہے۔ یہی انسان جو منی کے قطرے سے بنا ہوا ہے، یہی انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روح اس کی پاکیزہ ہو جاتی ہے، قلب تازہ ہو جاتی ہے، روحانیت ہو جاتی ہے، اور پھر بندے کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندے کی روحانیت بڑھ جاتی نا، اللہ کا ذکر کر کر کے، تلاوت کر کر کے، عبادت کر کر کے، اور کیا کر کے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، نوافل اور مجاہدہ کر کر کے شان اس کی بڑی ہوتی ہے، پھر وہ نبی کے غلام کی شان بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بندہ اس طرف نہیں آتا، بندہ کس طرف جاتا ہے؟ بندہ اس طرف بس گناہ کرتا، آنکھوں سے گناہ، نگاہوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ، اور سب اتنے گناہ کر کے پھر اپنے آپ کو اترانا ہے نا، اور پھر سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ تو قرآن نے اس کے اوپر واضح ضرب فرمائی، اور کیا فرمایا؟ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور آیت ہے کہ وغضض من صوتک ان وغضض من صوتک واقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اے میرے بیٹے کہ نرمی سے چلنا، لوگوں سے مسکرا کے ملنا، ٹیڑھے ٹیڑھے منہ لے کے ہر ایک سے بس عجیب عجیب موڈ کے ساتھ رہنا، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور بات بھی لوگوں سے آہستہ کرنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ چیخ پکار کر بات کرنا گدھے کی طرح ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ایسے اترا اترا کر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے انسان جیسا کہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے تیرے اس طرح اکڑ کر چلنے سے ہرگز تو کیا کر سکتا ہے؟ نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کے اتنا بلند ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کی وقتی دیکھنی ہے، حیثیت دیکھنی ہے، تو ایک 30 مالہ بلڈنگ پہ جاؤ، پہاڑ پر جا کر ذرا دیکھو اس کی حیثیت، کچھ نہیں۔ شیوپور کو جاتے ہو، ٹنل کے پاس کھڑے رہ کر پونا دیکھو،
یا باپ دیو گھاٹ سے پونا کو دیکھو آپ، ڈبے 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 ڈبے، وہ عمارت کہ جس کو لوگوں فخر ہے، میری اتنی بڑی عمارت، اتنی منزل ہے عمارت، وہ تو یوں دکھ رہی ہے، چلتے ہوئے لوگ تو وہ سما بھی نہیں پا رہے اس انگلی کے اندر۔ اور جب بلندی میں جائیں گے ہوائی جہاز پر تو شہر کے شہر پورے اتنے سے دکھتے ہیں، جیسے کہ ایک اوڑھنی بچھی ہوئی ہے، رات کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے اوڑھنی میں ٹکلیاں لگی ہے، چمکی لگی ہے، وہ اوڑھنی ہے۔ کیا وقت ہے انسان کی، کیا حیثیت ہے! لیکن پھر غرور و گھمنڈ میں انسان گزر رہا ہے اور سمجھ رہا میں کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں۔ کیا کچھ ہے آپ خود تھکے ہوا اپنا پانی نہیں پی سکتے آپ؟ کیا ہے آپ؟ ناک سے آپ کے کیا نکل رہا ہے؟ زخم کا کچھ حصہ کٹ جائے اور خون بہہ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی چیز کھاتے ہو، پیٹ میں سے کیا نکلتا ہے بعد میں؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اور ان کی شان یہ تھی وہ مست تھے، نکلا کرتے تھے، بادشاہ کی سواری آیا کرتی تھی تو بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ راستے سے سب ہٹ جانا، ادب سے چھپ جانا، سب بادشاہ کی سواری جا رہی۔ اعلان ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، سب چھپ جاؤ، سب چھپ جاؤ، سب پردہ کر لو، بادشاہ کی سواری۔ وہ حضرت کھڑے رہے بازار میں سر عام، تو کہ کون ہے وہ؟ ہمارے احترام میں وہ دیوار کے سائے میں نہیں ہوا، اندر نہیں چلا گیا، بے ادبی کے لیے راستے میں کھڑا ہے، لاؤ پکڑ کے اسے کوڑے لگاؤ۔ تو حضرت قریب آئے، حضرت نے کہا کیوں اتراتا پھرتا ہے؟ مجھے پتا ہے تیری حقیقت۔ تو وہ بزرگ کا روب دیکھ کے، بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے کون بات کر سکتا ہے اس طرح؟ لیکن جو اللہ سے ڈرتا نا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو اس کو کچھ لیٹرین کا کچھ پرابلم تھا، کچھ اس کو کئی ایام سے اسے آیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کئی دن کا فضلہ پیٹ میں لیے پھرتا اور اکڑتا ہے۔ تو وہ سواری سے اتر گیا، معذرت چاہیے اور لوگوں سے کہا حضرت کو سواری میں بٹھا کے لانا بعد میں۔ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، انہوں نے حقیقت بتا دی انسان کی۔ کیا ہے ہم؟ ہمارے جسم سے جو خارج ہو، ایک تو وضو توڑ دے گا یا پھر غسل توڑ دے گا، پاکی خراب کر دے گا ہمارا۔ تو ہماری وقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ لیکن اللہ پاک نے شان دی کہ بندے تو پاک ہو جا، اور تو پاکی حاصل کر کے مصلی پر کھڑا ہو جا، تو میرے سے سرگوشی کر رہا ہے، تو سجدہ کر لے، مجھے سب سے قریب پائے گا۔ تو میرا ذکر کر لے، مجھے قریب پائے گا۔ تو میری قریب آ، ایک بالشت میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا۔ اے بندے تو میرے قریب چل کر تو آ، میری رحمت تیرے پاس دوڑ کر آئے گی، تو میرا تو ہو جا۔ آقا فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو چیز اللہ کی، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، پھر مخلوق اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جا کے اویس قرنی سے دعا کرنا امت کے لیے۔ جب حضرت علی اور حضرت عمر جب پہنچے تو معلوم ہے وہ بکریاں چراتے یہ کرتے، وہ دیکھا تو عبادت ہی کر رہے ہیں، کثرت عبادت میں مشغول ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو سنا کہ آپ بکری چراتے ہیں، تو بکریاں کہاں ہیں؟ تو کہا وہ بکری چڑھ رہی ہے ٹیلے پر، ادھر پہاڑوں میں بکری چڑھ رہی۔ تو کہا خوف نہیں بھیڑیوں کا؟ تو کہا میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں اور بھیڑیے میرے بکریوں کی حفاظت میں لگی ہے۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے ہوئے کہاں؟ ہمیں ہر چیز میں دغدغہ رہتا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیا ہے کنفیوژن اتنا بڑا ہوا ہے، ہر چیز میں فکریں اتنی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی عبادت میں غرق ہونے والا، مستغرق ہونے والا بنائے، کثرت سے اپنے آپ کی حقیقت سمجھ کر پروردگار اپنی عاجزی ان کے ساری سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنائے، اور رات میں اٹھ اٹھ کر اس کو منانے والا بنائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین طٰہٰ تیرا ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جود و سخا کا پرچم توئی، زخم جہاں کا مرہم توئی، مشکل کشائی تیرا ہی کام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینہ بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.